شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 نومبر ہے۔ صبح کی صلاۃ فجر میں نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے نماز میں اپنی مردود آگ سے الہ والا مردود قتل کر دیا۔ وہ بولتا کہ میرا تو اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ میں نماز میں مسلمان کو قتل کروں، اور مسلمان کو میں قتل نہیں کرتا، میں تو توبہ نعوذ باللہ نماز کو قتل کرتا ہوں۔ نماز میں دست لگانا، نماز میں موت جاری کر دینا، اور نماز میں مردود آگ سے کھا جاتا ہے مسلمان کو۔ یعنی میرا تو ذاتی تجربہ، مجھے تو آج صبح کھا گیا، 2007 سے کھا رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ آپ کیا چیز ہے، میں تو توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو فحش کھا جاتا ہوں، فحش قتل کرتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں شیطان کا یہ مردود خیال ہے۔ ایسا شیطان ہم نے پہلے کبھی سنا تو نہیں تھا۔ ایک ابلیس تھا، نافرمان تو تھا، وہ کہنا نہ ماننے والا۔ آج کے دور میں کوئی امریکہ میں نامعلوم شیطان ہے، وہ کہتا ہے میں تو اللہ کو فحش کھا جاتا ہوں۔ میں ایسے شیطان کا تو قرآن میں بھی حوالہ نہیں ہے۔ پھر وہی وہ شیطان ہے جو یہ شیطانی تباہی چلا رہا ہے۔ ظاہری طور پر ہمارے پاس یہ اعظم سواتی جو ہے، اس کی تو کسی بات کی پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اور آرمی چیف بھی خود ہی اپنی باتوں کا جواب دہ ہے۔ سب گنہگار انسان ہیں، کسی سے کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ نہ اعظم سواتی کا ہے، نہ ہمارے آرمی چیف کا ہے۔ یہ بھی مسلمان معاشرے کے ہی فرد ہیں۔ اصل میں شیطان جو نظر نہیں آتا، وہ سوات کے پورے مسلمان جو بستے ہیں وہاں پر، ان کا فحش قاتل ہے۔ پوری زمین پر جو مسلمان بستے ہیں ان کا فحش قاتل ہے۔ اور شیطانی جال صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دشمن نہیں ہے، وہ تو جتنے بھی مسلمان فوج کے اہلکار ہیں، افسر ہیں، یہ پوری اسلامی فوجوں کے لوگ، یا یورپ امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں، شیطان تو سب کا ہی قاتل ہے۔ بظاہر ہی ہمارے سامنے خطرناک باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ بھی ایک بوڑھے سینیٹر نے ایک باعزت ادارے کی جو ہے اعلیٰ افسر کے خلاف جو ہے، یا چیف کے خلاف مطلب غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کی ہے بغیر ثبوت کے۔ یہ تو بظاہر بات ہے، لیکن یہ بھی قربانی کا بکرا بن رہے ہیں۔ ہمارا آرمی چیف بھی قربانی کا بکرا بن رہے ہیں، آخر اس کو تو برا کہا جا رہا ہے نا۔ اور اعظم سواتی بوڑھا ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے، یا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھی قربانی کا بکرا بن رہا ہے، ثبوت ہے ہی نہیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں یہ تو عام سا ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اصل نقصان تو شیطان سوات کے نام پہ سارے مسلمانوں کا دشمن ہے، اور ایک افسر کے نام پہ یا چیف کے نام پہ ساری فوجوں کا دشمن ہے۔ اور شیطان بمبئی میں سونیا گاندھی کے ساتھ ہے، سوات کے مسلمانوں کا قاتل ہے۔ سونیا گاندھی کو وہ پاکستان کے سارے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے بمبئی سے اردو اخبار میں بیان جاری کرواتا ہے۔ اب یہ سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے، ایوب خان آخر ٹھیک ہے مسلم لیگ کو ٹھوک دیا، بیچاری مسلم لیگ تو بڑی شریف جماعت تھی، اور فوج والے بھی پھر مسلم لیگی لوگ ہیں، مسلمان تو سارے ایک قسم کے ہوتے ہیں، اور اکیلا ڈکٹیٹر بن گیا۔ لیکن کچھ تو عقل اختیار کرتا ہے۔ یہ جو افریقہ میں بھی کچھ دریا میں نے سنی ہے کہ 5 ملکوں میں چل رہے ہیں، یورپ میں بھی کئی ملکوں میں دریا چل رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا یا لیٹن امریکہ میں بھی دریا چلتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ دیکھیں نا، کچھ بھی یہ راوی ستلج بیاس انڈیا کو ہو گئے، یہ چہلم چناب سندھ جو ہمارے دریا ہوں گے، جس کا بھی انڈیا نے پاس نہیں کیا، یہ دریا عقل کے خلاف ہے۔ اتنا انسان کو اندھا بہرا گونگا ہو کے کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس نیٹ ورک نے عوام کے خلاف استعمال کر لیا تو اب وہ تو اس کے مطابق ہی معاہدہ کرے گا۔ بھی پانی ہے زندگی۔ اب یہ دریائے راوی لاہور کے پاس سے گزرتا ہے۔ اب لاہور بالا دستی بھئی کوئٹہ پر، پشاور پر، یعنی کراچی پر، لاہور سارے مسلمان برابر ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اسلام میں تو کوئی ایسی اونچ نیچ نہیں ہے، غیر مساوی نظام نہیں ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے شیطان بولتا بھی ہے کہ بالا دستی کوئٹہ پر یا کراچی پر یا پشاور پر، تو بھی لاہور کی عوام اگر پانی ملے گا تو اس کو زندگی ملے گی۔ پانی انڈیا کو دے دیا لاہور کا، لاہور کے بیچ میں سے پاس سے دریا راوی گزرتا ہے۔ پھر لاہور میں جو دودھ بک رہا ہے، ہم ساری دنیا بولتی ہے، اس میں کیمیکل ملایا جاتا ہے، کھاد ملائی جاتی ہے، فرٹیلائزر جو ہے۔
اور لاہور کے لوگ پھونڈ گئے نہیں، مطلب ہے پونڈا بن گئے یا برائلر بن گئے. تو لاہور کی عوام کو زہر کھلایا جا رہا ہے، لاہور کی عوام کو پانی اس کا انڈیا کو دے دیا گیا، تو لاہور کیسے بالادست رہے گا؟ پھر شیطان اگلے ہی لمحے میں مردود ہوتا ہے کہ لاہور، کوئٹہ، پشاور، کراچی پر تو بالادست ہے، لیکن انڈیا کے سامنے لاہور بالادست نہیں ہے، انڈیا لاہور پر بالادست ہے. یعنی شیطان مردود کھلا پھر مردود آگ اگلتا ہے. تو لہٰذا لاہور کو خالص دودھ اور خالص یعنی دریائے راوی کا پانی چاہیے، تاکہ لاہور بالادست ہو کر انڈیا کے سامنے، اپنے سارے بھائیوں کے سامنے ساتھ مل کر جو ہے مطلب اپنا دفاع کرے اور اپنی بالادستی کو اور آزادی کو قائم رکھے. پھر وہ شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ 1971 میں جو پنجابی فوج ہم نے مشرقی بنگال کے بارڈر پہ مروائی تھی، وہ تو لاہور کی بالادستی ختم کرنے کے لیے تو ہم نے وہ پنجابی فوج کو مارا تھا. یعنی شیطان ایسے بھی زریلا ہے، اور شیطان ایسے بھی زریلا ہے کہ یہ لاہور، کوئٹہ، کراچی اور پشاور پر بالادست ہے. یعنی شیطان ایک ہی لمحے میں ہر طرف سے کاٹ کے کھاتا ہے. بہرحال جی میں پھر بات کہوں گا کہ پہلے پانی ہے زندگی. پانی لاہور دریائے راوی جو ہے، لاہور کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا سندھ طاس معاہدے میں. بڑا دکھ ہوا اس بات کا. پھر وہ دودھ کے اندر کھاد اور کیمیکل چل رہے ہیں، گھر میں دودھ تیار ہو رہے ہیں، اور لاہور کی عوام کو مارا جا رہا ہے، پونڈا بنا جا رہا ہے. پھونڈ گئے نے لوگ کی جڑیں، طاقتیں نہیں رہیں، بس ایسے ہی فیٹی ہو گئے. امریکن جنک فوڈ کھاتے ہیں جی، امریکن سٹائل دے لاہوری ہو گئے جی. تو لاہور کا تو بیڑا گرک کیے جا رہے ہیں. تو جو لاہور کو بالادستی کی بات کرتے ہیں، یہ تو دیکھیں یار، پانی بھی دریائے راوی انڈیا لے گیا، اور دودھ میں بھی کھادیں اور کیمیکل مل گیا. ہم کیسے طاقتور زندگی ہوگی، ہیلدی زندگی ہوگی تو ہم جو ہے لاہور کی بالادستی قائم رکھیں گے. پہلے انڈیا کے خلاف، پھر اپنے بھائیوں میں مل کر چلیں گے برابری کے اصولوں پر. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا بڑا مسلمانوں کو دھوکے سے مارا جا رہا ہے یار. اچھا، میں نے ٹی وی پر جنرل مصطفیٰ تھا، کوئی ریٹائر جنرل مصطفیٰ کا بیان سنا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جنرل مشرف جو ہے نا خوش قسمت تھا، جب آگرہ میں مشرف اور واجپئی یا کوئی بھی انڈیا کا لیڈر تھا، کوئی معاہدہ امن کے لیے بیٹھ گئے. جیسے امن کے نام پہ انہوں نے ملالا یوسفزئی کو اور ایک انڈیا کے ہندو کو اکٹھے نوبل انعام دے دیا. 50% ہندو کا مرد کا، 50% مسلمان عورت کا. تو وہ بھی امن کے لیے، دونوں ملکوں میں امن ہو جائے، یعنی مسلمانوں کو ٹھوک کے امن قائم کرتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ مشرف بھی وہاں پہ ٹھک جاتا تو واجپئی سے، یا جو بھی اس کا لیڈر تھا انڈیا، وہاں ان کا معاہدہ ہونے والا تھا آگرہ کے اندر جو ہے، مشرف وہاں کرسی چھوڑ کے اٹھ کے آ گیا آگرہ سے. تو اب وہ کہہ رہا جنرل مصطفیٰ کہ اگر مشرف وہاں معاہدہ کر لیتا تو مشرف پھنس جاتا جال میں. وہ خوش قسمت تھا کہ اس نے معاہدہ نہیں کیا، وہ انڈیا کی غلط باتیں نہ مانتے ہوئے معاہدے کا بائیکاٹ کرتے واپس پاکستان آ گیا. اچھا، ایوب خان بھی کبھی سندھ طاس معاہدہ نہ کرتا. یقین کریں آپ، اگر اس کو بھی شیطانی جال یہ موقع دیتا، تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیتا، یار اس میں تمہارے مسلمان ملک کا، تمہاری مسلمان عوام کا نقصان ہو رہا ہے، لاہور کا کیا پورے پنجاب کا پانی بند ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ یہ معاہدہ نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایوب خان بھی معاہدہ کرسی پر بیٹھا ہوئی اٹھ کے آ جاتا ایوب خان بھی، لیکن شیطانی جال مشرف کے خلاف تھا، اس لیے وہ بچ گیا. لیکن ایوب خان کو اس کو اپنے ساتھ رکھنا تھا، ایوب خان کو پھنسانا تھا، اس کو پھنسا دیا. تو یہ بات ہے کہ اب پاکستان کے اگر عوام کا فائدہ نہ ہو، نہ پانی ملے عوام کو، نہ مطلب ہے کہ اور کوئی زرعی طور پر بھی تباہی ہو جائے، تو اس کا پھر معاہدے کا ہمیں فائدہ کیا؟ اس معاہدے سے تو بغیر ہی ہم صحیح ہیں. تاشکند معاہدہ بھی پاکستان کے نقصان میں ہوا. ہمیں تو سارے دوست یار نجی محفلوں میں بتاتے تھے، شادی بیاہوں میں فوتگی پر جہاں ہم کلام بخشنے جاتے تھے، یہ یار جنگ میدان جنگ جیتی ہوئی جنگ جڑی ہے تاشکند معاہدے ہار کے آ گئی. اتنا بڑا ظلم ہو کہ ہم نے میدان میں جنگ جیت لی اور تاشکند معاہدے میں ہم ہار کے آ گئے. اسی ایوب خان کا ہر شہر گاؤں میں شیطان پرچار کرتا ہے، اور اس کا پورا جال جکڑا ہوا ہے، پورے وہ لال دھاگے میں ہر پاکستان مسلمان مرد عورت کو جکڑا ہوا ہے لال دھاگے میں. تو بات یہ کہ
یہ تباہی عوام کی ہو رہی ہے، فوج کی بھی ہو رہی ہے، فوج بھی جھگڑی پڑی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے فوج کو مارا تو پھر ہم نے آپ کو مارا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ پہلے انہوں نے عوام کو مارا ہے۔ فوج کو یہ تھا کہ پہلے عوام کو ہم نے قابو کر لیا، اب تم ہمارا کیا کر لو گے، عوام ہمارے ہاتھ میں۔ فوج کو یہ بولتے ہیں۔ پھر قادر حسین احمد مرحوم ہیں، وہ یہ بیان دیا کرتے تھے کہ فوج نے اپنے ہی ملک کو فتح کر لیا۔ یہ بیان بظاہر وہ دیتا تھا، وہ کہ اپنے ہی ملک، جب مارشل لگا کرتے تھے، لیکن بات کچھ اور ہے۔ کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ایسا ہے جو فوج کو بھی فتح کرتا ہے اور عوام کو بھی فتح کرتا ہے، اور وہ ایسے فتح کرتے جیسے انڈیا نے، زریلے نے اگر ہمارے کو 1971 میں فتح کیا تو اس سے بھی بدترین فتح کرتا ہے پاکستانی فوج کو اور عوام دونوں کو جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطانی جال کو یورپ میں، امریکہ میں، روس میں، چین میں، انڈیا میں، برازیل میں، جاپان میں اور کینیڈا میں نیست و نابود کرے، اور پاکستان کو اور سارے اسلامی ملکوں کو نجات دے۔ الہی آمین۔